ہم نے جتنا وقت اپنے بچوں کو سائنس پر مسلمانوں کے احسانات پڑھانے میں لگا دیا، اتنا اگر سائنس پڑھانے میں لگا دیتے تو یہ مسلمانوں اور سائنس دونوں پر احسان ہوتا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھی، اور کیا خوب لکھی۔ لیکن میں آپ کو کچھ اور بتانے والا ہوں کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو سائنس پڑھانی شروع بھی کی تو اس کے لیے جو یونیورسٹیاں بنائیں ان کا حال ہم نے کیا کیا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے کام سیٹس واہ کیمپس میں ایز گیسٹ اسپیکر بلایا گیا۔ تو جب میں صبح کام سیٹس کے لیے نکلا تو میں نے موبائل پر اپنے لکھا کام سیٹس کہ بھئی یہ کام سیٹس سے بنتا کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، کمیشن آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ان ساؤتھ، اور اس ادارے کا مقصد اور اس ادارے کے تحت بنائی گئی یونیورسٹیوں کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹیکنالوجی کا میں آپ کو گزارش کر دوں کہ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے، تو آسان آپ کو پتہ بھی ہوگا، آسان سے الفاظ میں ٹیکنالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایپلیکیشن آف سائنٹیفک نالج، یعنی جب آپ سائنسی علم کو عملی جامہ پہناتے تو وہ ٹیکنالوجی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ریفریجریشن ایک سائنسی علم ہے، تو جب آپ ریفریجریٹر بنا دیتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی ہوتا ہے۔ سو ٹیکنالوجی جو ہے اس کی عمارت جن دو مضامین کے اوپر کھڑی ہے ان میں سے ایک فزکس اور دوسرا میتھمیٹکس ہے، یعنی فزکس ہمیں سائنٹیفک نالج دیتی ہے اور میتھمیٹکس وہ ایکویشنز دیتا ہے جس کے ذریعے ہم اس سائنٹیفک نالج کو اپلائی کرتے ہیں، یعنی اس سائنسی علم کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں، اور اس کی جو میتھمیٹیکل ایکویشن ہے E=mc²، یا نیوٹن کا جو قانون ہے F=ma، فورس =mass × ایکسیلریشن۔ سو یہ وہ مقصد تھا جس کے تحت کام سیٹس یونیورسٹی بنی۔ تو جب میں وہاں ہال میں گیا، جو ان کا ہال تھا اس میں تقریباً 250-300 کے قریب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آڈیٹوریم تھا، اور اس آڈیٹوریم کا جو روسٹرم بنا ہوا تھا، یعنی جہاں پر کھڑے ہو کر اسپیکر کو بات کرنی ہوتی ہے، تو اس کا جو بیک ڈراپ تھا اس پر کسی پینٹر سے انہوں نے 3 لوگوں کی تصاویر پینٹ کرائی ہوئی تھیں، ایک علامہ محمد اقبال، دوسرے قائد اعظم محمد علی جناح، اور تیسرے امام غزالی۔ تو میں جب اوپر گیا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی یہ علامہ اقبال کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ مصور پاکستان ہیں، انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، اور قائد اعظم کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بانی پاکستان ہیں، لیکن امام غزالی تو پاکستان بننے سے بہت پہلے کے ہیں، تو ان کی تصویر یہاں کیوں لگی ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوگا، تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو ان تمام جو طلباء و طالبات وہاں بیٹھے تھے اور ان کی فیکلٹی، ان میں سے کوئی بھی مجھے اس کا مطلب نہیں بتا سکا۔ تو پھر میں نے ان کو گزارش کی کہ جب میں یہاں آیا اور میں نے یہ تصاویر دیکھیں تو اسی وقت میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی اس کا کیا مقصد ہے۔ تو میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آئی، کیونکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ امام غزالی کا ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر فتویٰ صادر کیا تھا کہ میتھمیٹکس یعنی ریاضی ایک شیطانی علم ہے اور اسے پڑھنا حرام ہے۔ سمجھ آئی آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی وجہ سے جو امام غزالی ہیں انہیں اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا، ورنہ ان سے پہلے مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ان کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ملتی ہے نہ اس کے بعد کوئی مثال ملتی ہے۔ اس یونیورسٹی کا یہ حال دیکھنے کے بعد مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کیا سوچیں گے، لیکن مجھے تو یہ مصرع یاد آیا کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔